آگے اللہ نے خوشخبری سنائی کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ کے احکام کو مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا۔ انہوں نے کہا اپنا وطن چھوڑ دو، انہوں نے کہا لبیک۔ دوسری بات انہوں نے نہیں کی، اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہماری توحید کو تسلیم کیا، عمل انہوں نے اچھے کیے، میری اور میرے نبی کی بات کو مانا، ہم نے ان کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس جنت کے بالا خانوں میں ہمیشہ رہنے والے، وہاں سے انہوں نے نکلنا نہیں ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا کتنا بہترین بدلہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے اور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرائیں گے۔ یہ کون ہے لوگ؟ الذین صبروا، تعلق اسی پہلی بات سے آ گیا، جمے رہو، ڈٹے رہو، پریشان نہیں ہونا، مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں تو صرف کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا، کتنے جانور ہیں، کتنے جاندار ہیں، کتنے پرندے ہیں جو اپنی روزی کل کے لیے اٹھا کے نہیں رکھتے، آج جو مل گیا کھا لیا، گھونسلوں سے نکلے دوسری جگہ پہ گئے، کھا پی کے واپس اپنے گھونسلوں میں آ گئے۔ انہوں نے کبھی اپنی روزی کا سٹاک نہیں کیے۔ کہتے ہیں صرف چیمٹی ہے اور چوہا ہے جن کو یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ سردیوں کے لیے کوئی اپنی خوراک کا سٹاک جمع کر لیا۔ تیسرا کہتے ہیں کوا ہے، لیکن اس کا احمق پن اتنا پہنچا ہوا ہے کہ جہاں وہ سٹاک جمع کرتا ہے اس جگہ کو بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ میں نے سٹاک کہاں جمع کی۔ ان دو تین چیز جانوروں کو چھوڑ کے، جانداروں کو چھوڑ کے، کوئی جاندار، کوئی پرندہ اپنی روزی جمع نہیں کرتا، اٹھا کے نہیں رکھتا کہ کل کے لیے ذخیرہ کرے۔ اللہ یرزقھا وإیاکم، انہیں بھی روزی اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ وہ بھوکے نہیں مرتے، روز کا روز وہ کھا پی کے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو رازق جو ہے ان جانوروں کا وہ بھی اللہ ہے، ان جانداروں کا، ان پرندوں کا رازق اللہ ہے۔ تمہارا رازق بھی اللہ ہے، اور رازق اسی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ، کہ وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، اور وہی ہے ہر ایک کی حالت کو جاننے والا۔ پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی، حالات کو جاننے والا بھی اللہ کے سوا کوئی میرے حالات سے واقف ہو، میں نظر دوں، نیاز دوں، چڑھاوا دوں، منت مانوں، سجدہ کروں، سفر کروں، حاضری دوں، اسے پتہ ہو کہ فلاں آ رہا ہے؟ نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی وہی ہے اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی وہی ہے. اس لیے ہر ایک کا روزی رساں بھی وہی. اس آیت کا پیچھے ہجرت کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ اس آیت کا ہجرت کے حکم سے بڑا تعلق ہے. ہجرت کرنے والے کے ذہن میں دو باتیں آ رہی تھیں. رستے میں چلتے ہوئے بھٹکتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا، جنگل میں بھٹکیں گے، موت آ جائے گی. دوسری چیز ہجرت کرنے والے کے ذہن میں یہ کھٹک رہی تھی، جہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ وہاں تو ہماری کوئی دکان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں، کوئی ہماری برادری نہیں، تو روزی کا مسئلہ ہوگا، کھائیں گے کہاں سے؟ پہلی بات جو ہجرت کرنے والے کے ذہن میں آئی موت والی، اس کو کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اور دوسری بات جو ہجرت کرنے والے کے ذہن میں آئی، ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، یا ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا ہوں، یا افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان یا ہندوستان یا ایران جا رہا ہوں، تو وہاں میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میری دکان کوئی نہیں، میری ملازمت کوئی نہیں، میرے بال بچے ہیں، بیوی ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے دوسری بات کا رد کیا، تم نہیں دیکھتے ہو کتنے پرندے ہیں جو روزی کو سٹاک نہیں کرتے، انہیں بھی روزیاں ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں. اس کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا اس ہجرت والی بات سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر. میں نے کئی مرتبہ اپنے مقتدیوں کو، درس سننے والے جو ہمارے احباب ہیں، انہیں میں نے سمجھایا. طالب علم تو جانتے ہیں جو دورہ تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نا دلائل دیتے ہیں. دلائل ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے، دھینگا مشتی سے اللہ نہیں منواتے. مانو میری بات کہ میں ہی لاؤں، نہیں مانو گے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. نہیں مانو کہ سجدے کے لائق میں ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کر کے دیکھ، تجھے اٹھنے بھی نہیں دوں گا، وہی فالج گرا دوں گا. نہیں، بالکل اللہ جبر نہیں کرتے. اللہ اپنی دعوے کو اور بات کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے. پھر اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں. عقلی، اس کی پھر دو قسمیں، عقلی دلیلوں کی دو قسمیں. ایک کو ہم کہتے ہیں عقلی دلیل محض، وہاں اللہ پوچھتے نہیں ہیں کسی سے، بس اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہتے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ عقلی دلیل دیتے چلے جاتے. اللہ لا الہ الا ہو، آگے اللہ نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا. الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. عقلی دلیل محض. اور عقلی دلیل کی دوسری قسم یہ ہے، اللہ مشرکین سے اعتراف کرواتے ہیں. مخالفین سے کیا کرواتے ہیں؟ اعتراف. تم بتاؤ، اللہ ان کو خطاب کرتے ہیں، تم بتاؤ، تم جو میرے سوا اوروں کے سجدے کرتے ہو، تم جو میرے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، تم جو میرے سوا اوروں کو پکارتے رہتے ہو، تم بتاؤ اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. خصم کہتے ہیں دشمن کو، دشمن سے اعتراف کروایا جا رہا ہے. مخالف سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ اعتراف. مقابل سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ اعتراف. یہ اللہ نے اپنی توحید پر عقلی دلیل پیش کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ،
میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں، یہ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتی ہیں، آپ کو کذاب اور مجنون کہتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، یعنی تابع کیا، وہ اپنی لائن پہ چل رہے ہیں، سورج اپنی لائن پہ چل رہا ہے، چاند اپنی لائن پہ چل رہا ہے۔ ان سے پوچھ یہ سورج اور چاند کا نظام کس کے ماتحت ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ چاند اور سورج کا نظام کس کے تابع ہے؟ اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ ابو جہل کا، مشرکین مکہ کا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی فرقے کے کسی بزرگ کا نام لوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی بندے تک میری یہ بات پہنچے، فیس بک کے ذریعے پہنچے، اس کے ذہن پہ ضرب لگے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی الامن والعلا، چھوٹی سی ہے، کسی بریلوی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی، یہاں سرگودا میں مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے الامن والعلا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام نہیں کر لیتے، اور مکے کے مشرکین کا کیا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، وہ چاند اور سورج کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ اب آگے جی عقلی دلیل محض، اس میں اعتراف نہیں کروایا جا رہا، صرف عقلی دلیل اللہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو کتنا دینا ہے وہ جانتا ہے، فطرت جانتا ہے بندوں کی، اس کو کتنی دولت دینی ہے اور اسے کتنی دولت دینی وہ جانتا ہے، اس کے مطابق وہ روزی تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو فراخ روزی دیتا ہے اور کسی کی روزی کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کرتا ہے۔